والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، رکے ہوئے تھے۔ حضور قریب سے گزرے نا تو حضور کو ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ محبوب آگے بڑھے اور جو اونٹ پسند آیا ہے اس کا سودا کیا۔ اللہ اکبر، اس اونٹ کے مقدر پہ قربان جو میرے حضور کو پسند آ گیا۔ یار اپنی زندگیوں کو ایسے سنوارو، ایسے بنا لو کہ یہ زندگی رب کو بھی پسند آ جائے، اس کے رسول کو بھی پسند آ جائے۔ میرے حضور آگے بڑھے نا تو پوچھا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن جب گاہک اتنا سونا دیکھا تو کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ ہمارے شیخ یہاں پڑھا کرتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جائے۔ میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جائے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جائے۔ تو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن جب گاہک اتنا سونا دیکھا تو کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ حضور فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے دے دو، میں کوئی خاص خریداری کی نیت سے یہاں نہیں آیا تھا، یوں ہی گزر رہا تھا تو تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ ایسے کرو یہ اونٹ مجھے دے دو، اس کی قیمت میں تمہیں بعد میں بیچ دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اونٹ کی مہار حضور کے ہاتھ میں دی، اور جب تک تو حضور ان کی آنکھوں کے سامنے رہے تو وہ ٹک ٹکی لگا کر محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے۔ جو ہی حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو اب وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے یار ایک ایسا شخص آیا جس کو تم جانتے نہیں تھے اور تم نے اس کو اتنا قیمتی اونٹ دے دیا، اور وہ بھی بغیر جانے۔ کسی کو نگد سودا بیچا جاتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کہاں سے آیا، کدھر رہتا ہے۔ تو کہا تم نے تو ادھار دے دیا، اس بندے کے بارے میں کچھ خبر بھی ہے یا نہیں؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا یار ہوش ہی نہ رہا، یار ہوش ہی نہ رہا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، کہا جب وہ بات کرتے تھے نا سامنے والے دانتوں سے نور کی کنیں چھن چھن کے نکلا کرتی تھی۔ میں تو یہی منظر دیکھتا رہ گیا، اور دوسرے کو کہا ہاں صاحب تجھے کیا ہوا، تجھے بھی ہوش نہ رہا؟ وہ کہنے لگا یار میں تو ان کی خمدار زلفوں میں ہی کھو کے رہ گیا۔ اور تیسرے کے بازو کو پکڑا اور کہا تم بڑا سیانہ بنا پھرتا تھا، تجھے بھی ہوش نہ رہا؟ یہ کہنے لگا یار میں تو ان کی جیل جیسی آنکھوں میں ہی کھو کے رہ گیا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جی میں پر کے سنائیاں رکھیاں نے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے۔ جیو نکلے سیر کرن نو، جیو نکلے سیر کرن نو، سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لپ لپ جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے۔ نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے۔ توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے۔ جیو کھولے پیچ زلف دے، جیو کھولے پیچ زلف دے، اتے راہی راہ بھل جاوے۔ علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینے دتی علماں وچ نہ آوے۔ کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، کھل کو دینے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے۔ آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو یہ بات کر رہے تھے کہ حضور کے صحابہ وہاں پہنچے، کہاں ہیں وہ قافلے والے جن سے حضور اونٹ خرید کے لے کے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں جن سے حضور اونٹ خرید کے لے کے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں جن سے تمہارے آقا اونٹ خرید کے لے کے گئے، تو یہ کھجوریں رکھ لو، ان کھجوروں سے اپنی ضیافت کا اہتمام کرو، اور ان کھجوروں سے اپنے اونٹ کی قیمت پوری کر لو۔ انہوں نے کہا کہ قیمت ہم بعد میں لیں گے، پہلے بتلاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے۔ قیمت بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے نا، ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ پورے کا پورا قافلہ اٹھا محبوب کی بارگاہ میں پہنچا، تیری تک کی اداوا میں مرید۔ تو وہ حسن وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، جو ایک مرتبہ دیکھتا پھر دل ہی دیتا چلا جاتا۔ یار آج کسی سے محبت کرنے کا ایک عنصر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بڑا سونا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہی معیار ہے تو مجھے بتاؤ حضور سے بڑھ کے بھی کوئی حسین ہے؟ حضور سے بڑھ کے بھی کوئی سونا ہے؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلب توڑ دیتا۔
یہ سفر میں رہتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ شخص احتجاج کر رہا ہوتا ہے، میں نے جس کے ساتھ پیار کیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں صاحب تو نے پیار ہی اس کے ساتھ کیا جس کی نس نس کے اندر بے وفائی رچی ہوئی تھی۔ آؤ محبت کرتے ہیں نا آمینہ کے لال کے ساتھ، یہاں انگلی پکڑتے ہیں جنت میں جا کے، پھر تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی، پھر تم کوئی جملہ نہیں لکھو گے، پھر تم بڑے مان کے ساتھ کہو گے ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں پھرنے والا شخص نہیں ہے، ہمارا محبوب تو وہ محبوب ہے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ تو وہ حسن وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب